اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ دنوں سے ایک بات جو ہے وہ بہت گردش کر رہی ہے کہ حدیث جو ہے اس کو کچھ لوگ ضعیف کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی عمل کر رہا ہو تو اس پر بدعت اور نہ جانے کون کون سے فتوے لگا دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو ویری کمپلیکیٹڈ، بہت ضروری ہے اہل علم کے لیے، بالخصوص علماء کے لیے اور بالعموم تمام اہل عقل و خرد کے لیے، جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات کر دے تو ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ میں کچھ چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہیں وہ بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے وہ توجہ سے سماعت فرمانی ہے کہ جس چیز کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب یا مبذول کیا جائے، قول و فعل و تقریر ہو، وصف خلقی ہو یا وصف خلقی ہو، تو یہ سب ہم اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لفظ حدیث اور سننا یہ مترادف ہیں، متضاد نہیں ہیں۔ ہر حدیث خبر ہے مگر ہر خبر حدیث نہیں۔ علم الحدیث میں ساری بات جو کی جاتی ہے وہ سند کے متعلق ہوتی ہے، متن کے متعلق نہیں ہوتی۔ پھر روایت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن اور ایک اس کی سند۔ جو چیز ہمیں متن تک لے جائے اسے سند کہتے ہیں۔ حدیث صحیح، اب یہ وہ پہلا درجہ ہے حدیث صحیح، یعنی حدیث متواتر، دوسرے لفظوں میں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ محدثین حدیث متواتر کو باس میں نہیں لاتے۔ اور پھر ایک اور خبر واحد جس کا ایک راوی ہو، جس میں قبولیت کی شرائط ہوں، وہ پھر مقبول ہوتی ہے۔ تو جس میں کسی شرط کی کمی پا جائے، خواہ ایک شرط کم ہو یا دو، وہ اس کو مردود کہتے ہیں۔ لیکن یہ مردود اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پنجابی والا مردود کہتے ہیں، جو گالی کے طور پر، یہ اصطلاح ہے۔ حدیث غیر صحیح یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، اس پہ ہم باس نہیں کرتے، علماء باس نہیں کرتے، محدثین باس نہیں کرتے، یعنی جرح تعدیل جو ہے تو ایسی احادیث پہ نہیں ہوتی۔ تو اب ہم دیکھیں گے حدیث غیر صحیح۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کی قبولیت میں کوئی شرط مفقود ہے۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں، میں بہت سپیڈ سے آگے جاؤں گا تاکہ ہم حدیث ضعیف پر جلدی پہنچیں۔ حدیث صحیح لذات ہی، اور پھر اسی کا دوسرا حصہ اور حدیث صحیح لغیر، یعنی حدیث صحیح اور حدیث حسن، اور اس کے نیچے ہم لاتے ہیں حدیث ضعیف کو۔ اور پھر حدیث حسن جو ہے وہ حدیث حسن لذات ہی اور حدیث حسن لغیر ہی۔ اور جو حدیث لغیر ہی ہوتی ہے اس میں یہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، اور اس کی کمی کو اگر دور کر دیا جائے تو یہی حدیث جس کو ہم ضعیف کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ 7 ہجری کے بزرگ ابن الصلاح کتاب مقدمہ کو، اس کے خلاصہ امام نووی کتاب الارشاد، اور اس کو خلاصے کو پھر امام نووی نے حدیث کی جو اقسام بیان کی ہیں تو وہ لاتے ہیں حدیث صحیح، یعنی سب سے پہلے صحیح، پھر حسن، پھر ضعیف۔ یعنی اگر صحیح ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی اسناد ہے اس کی، اور اگر حسن ہے تو وسط قسم کی ہے، اور ضعیف ہے تو پھر یہ ادنا قسم ہے۔ حدیث سے ایک صرف قسم ہے جس کو حدیث موضوع کہتے ہیں۔ موضوع وہ تو حدیث نہیں ہوتی، وہ من گھڑت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حضور کے فرمان قول و فعل کے ساتھ۔ اور ایک ضروری اور بات نوٹ کر لیں، کسی بھی امام یا محدث نے ضعیف کو یہ کہہ کر اسے ضعیف کہہ کر حدیث کی صف سے خارج نہیں کیا، کسی بھی امام نے، کہ یہ حدیث ضعیف ہے
لہٰذا اس کو خارج کر دیا جائے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام نووی اور ابن الصلاح نے 3 انواع جو لکھی ہیں، صحیح بھی حدیث ہے، حسن بھی حدیث ہے، ضعیف بھی حدیث ہے، اور صرف ایک قسم ہے جسے موضوع کہتے ہیں، وہ بالکل خارج ہے۔ 1100 سال پہلے امام خطابی نے حدیث کی اقسام جو بیان کی ہیں، جس کو امام ابن الصلاح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث ضعیف کی طرف۔ جب اس حدیث کا علاج جو حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ بمثل مریض بیمار، اور اگر اس کی بیماری اور ضعف کو دور کر دیا جائے، جس جگہ بھی حدیث سے ضعیف آ جائے گا تو سمجھ لینا کہ یہ حدیث ہے، اس کی سند پر کسی جگہ پہ کوئی جرح و تعدیل کا کوئی جو ہے فتویٰ لگ گیا، یا پھر اس کے قانون جو سند کے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، تو پھر یہ جو ہے اس پر اگر ہم اس کے ضعف کو دور کر دیں تو یہ کہ مریض کی طرح جس کو دوائی دے دیں وہ صحت یاب ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے حدیث سے جو موضوع ہے، یعنی یہ مثل میت ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دو، یہ ہے ہی نہیں۔ اب آگے پھر دیکھیے جو درجہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یہ سب سے اوپر والا ہے، یہ درجہ بندی ذرا اقسام اس کی دیکھ لیں، جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم دونوں نے بھی۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے امام بخاری نے روایت کی ہے مگر امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ پھر نمبر 3 پہ ہے کہ اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے مگر امام بخاری نے روایت نہیں کیا۔ پھر شرط ہما پہ ہے وہ حدیث جس کو نہ امام بخاری نے روایت کیا ہے اور نہ ہی امام مسلم نے روایت کیا، مگر ان کی قائم کردہ جو شرائط ہیں ان پر وہ حدیث بالکل پورا اترتی ہے۔ امام بخاری اور آگے نمبر 5 امام بخاری اور امام مسلم کی سند کے ساتھ صحیح مگر درج نہیں کی ہے، صحیح مگر درج نہیں کی۔ امام بخاری اور امام مسلم میں سند بھی صحیح ہے، شرائط پر پوری بھی ہے، مگر انہوں نے درج نہیں کی۔ اور نمبر 5 پہ امام بخاری اور مسلم ان کے دونوں نے درج نہیں کی، لیکن نمبر 6 پہ ہم دیتے ہیں کہ شرائط مسلم پر پوری اترے مگر انہوں نے درج نہیں کی۔ نمبر 7 کہ دونوں میں سے کسی بھی شرائط پوری بھی ہوئی ہیں مگر شرائط پر وہ حدیث پوری نہیں اتری۔ پھر سنیں نمبر 7 دونوں میں سے کسی بھی شرائط پر وہ حدیث پوری نہیں اتری، پھر بھی وہ حدیث ہی ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، پھر بھی وہ حدیث ہی ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں حدیث ضعیف جو ہے اس کی طرف۔ اب اصل گفتگو جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو کہ حدیث ضعیف جو ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے شاذ۔ ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں ایک سکہ راوی نے اپنے سے زیادہ سکہ راویوں سے مخالفت کی ہے۔ وہ مخالفت جو ہو رہی ہے وہ تو راوی پہ ہو رہی ہے، نہ کہ وہ متن پہ ہو رہی ہے، اس کو حدیث شاذ کہتے ہیں۔ آگے پہ حدیث مرسل۔ ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں کوئی تابعی صحابی کے واسطے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کرے۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے معلق۔ ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں ابتدائی سند سے ایک یا سارے راوی ہی ساقط ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے حدیث معدل۔ حدیث معدل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند کے درمیان سے اکٹھے 2 یا 2 سے زیادہ راوی ساقط ہو جائیں، یعنی ایک کا سما دوسرے سے ثابت نہیں ہے، پھر 2 سے ثابت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے ہے حدیث منقطع، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ حدیث کی وہ قسم جس کی سند کسی وجہ سے منقطع ہو، یعنی متصل نہ ہو، اور اس کے نیچے درجہ ہوتا ہے حدیث ضعیف کا، اسے کہتے ہیں حدیث متروک۔ یعنی ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت لگ جائے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ آخری بالکل آخری جو حدیث ضعیف ہے اس میں آ جاتا ہے حدیث منکر۔ صرف یہ کہ اس کا جو راوی ہے وہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جتنی بھی میں نے اقسام بیان کی ہیں پھر سن لیں: شاذ، مرسل، معلق، معدل،
منقطع، متروک، منکر، یہ سب حدیثیں ہیں، اور ان تمام پر آپ یہ بھی سن لیں کہ اس پر اتفاق ہے، ائمہ کا اتفاق بھی، سب کا اتفاق ہے کہ جب ہم لیں گے قانون کے لیے، تو قانون کے لیے، احکام کے لیے جب حدیث لائیں گے تو وہ ہم صحیح اور حسن کے درجے کی لائیں گے، لیکن اگر جو ہے وہ ترغیب و ترہیب کا معاملہ آ جائے، کسی کو دین کی طرف بلانے کا اور اس کو دین کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے بارے میں ہے، یا پھر اسی طرح کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہو جس حدیث پاک میں، یا جیسے اہل بیت کے متعلق ان کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں ایسی حدیث آ جائے جو اس کے ضعیف ہوتی ہے، اس کو ہر ایک نے قبول کیا ہے، لیکن صرف کہ احکام میں ہم حدیث ضعیف کو نہیں لاتے۔ باقی رہ گیا مثلا آپ ترمذی شریف جو ہے صحیح میں نہیں ہے، یہ کتاب صحیح میں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کی جو شب برات کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر مکمل اس رات کی گفتگو فرماتی، کچھ لوگ یہ کہ یہ ضعیف ہے، ہم تو نہیں عبادت کرتے، ارے عبادت نہیں کرتے ضعیف حدیث سمجھ کے؟ حدیث ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اس کا انکار پھر دیکھنا یہ قول مصطفیٰ کا انکار ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ضعیف کہہ دیتے ہیں، میرا نہیں خیال ان تمام جو اس کی کائنڈز ہیں، اس کی اقسام ہیں، جو اس کے ان پر ان کو عبور حاصل ہو، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جو حدیث کی رٹ لگاتے ہیں انہیں کاش جو حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، یا پھر اس کی آگے پھر حدیث ضعیف کی جو اقسام ہیں، پھر کہ حسن حدیث پاک لغیر ہی لذات ہی، پھر حدیث جو صحیح ہے اس میں لذات ہی لغیر ہی، ان تمام کی جو کاش انہیں آگاہی ہو کہ ان کے متعلق کیا احکام ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق سے نصیب۔